الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ان الذين يكفرون بآيات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ان کو قتل کر دیتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، اور ان کو بلایا گیا اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے،
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹھ پھیر کر اعراض کر کے چلا جاتا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار، ان کے یہ اعمال اس وجہ سے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان عقیدوں نے جن کو وہ اپنی طرف سے بیان کر لیتے ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، اس دن کیسا حال ہوگا کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور اس دن ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیتیں جو اس سے پہلے مضمون گزرا ہے، بلکہ صورت کی ابتدا سے یہاں تک زیادہ تر گفتگو کا رخ نصارہ کی طرف تھا، یعنی عیسائیوں کی طرف تھا، اور عام گفتگو عیسائیوں ہی سے ہو رہی تھی۔ اب اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا رخ یہودیوں کی طرف پھیر دیا ہے۔ یہودی ایک قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنے مذہب کی بنیاد مانتے ہیں، اور ان کو جو کتاب دی گئی تورات، وہ اس کتاب پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودی موجود ہیں، آج بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ پائے جاتے تھے، اور دجال جب تک دنیا میں آ کر ختم نہیں ہوگا تب تک یہودی دنیا میں باقی رہیں گے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دنیا کے تمام یہودیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہودی اپنے مسیحا یعنی دجال کے انتظار میں ہیں، تو ان یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں قوموں کے اندر تو پہلے نمبر پر یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں۔ تو ان یہودیوں کا یہاں تذکرہ ہے۔ کیا ہے ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں بات صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کچھ برے اعمال کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی بات جو ان کے اندر برائی والی تھی وہ یہ تھی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ یہودیوں کی ایک عادت یہ تھی کہ اپنی مرضی والی باتیں جو ان کے دین میں نازل ہوئی ان کو قبول کر لیتے تھے، اور جو چیزیں ان کو طبیعت پر مشکل اور گراں گزرتی تھیں ان چیزوں کو دین کا حصہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی دین آسان ہے کہہ کر آسان چیزوں کو لے لیتے، اور جو طبیعت پر مشکل اور شاق گزرے ایسی چیزوں کو دین سے باہر کر دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ دین جو اللہ نے نازل کیا، چاہے وہ تورات میں ہو، چاہے وہ انجیل میں ہو، یا پھر آخری دین ہمارے قرآن مجید کی شکل میں ہو، جب تک پوری آیتوں اور پوری باتوں پر ایمان اور عقیدہ نہیں ہوگا تب تک ایمان والے مانے نہیں جائیں گے۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک بیماری کیا تھی کہ وہ اللہ کی ساری آیتوں کو نہیں مانتے تھے، مطلب بدل دیا کرتے تھے، الفاظ باقی رکھتے تھے، معانی اپنی مرضی کا بتا لیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بیماری۔ دوسرے، جب انہی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم ملا تو انکار کر دیا، یہ بھی اللہ کی آیت کا انکار ہے۔ اور انہی یہودیوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم ملا تو اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی شریعت میں نازل ہونے والی کتاب پر اور اس کتاب میں اترنے والی آیتوں کا انکار یہودیوں نے کیا۔ آج کے زمانے کے یہودی بھی اسی انکار پر باقی ہیں، اس لیے ان یہودیوں کو آج کے یہودیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آیت اس دور کے یہودیوں سے متعلق بھی ہے اور آج دنیا میں پائے جانے والے یہودیوں سے متعلق بھی ہے۔ تو ان لوگوں کی ایک بیماری بیان کی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ دوسرے،
یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے۔ ناحق قتل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی تھی کہ نبی کو اور اصلاحی کام کرنے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو جو چیز ان کی شریعت میں ہی منع ہے اس کو یہ کر گزرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کے سورج کے نکلتے ہوئے 43 نبیوں کو یہودیوں نے ایک ہی دن میں قتل کر دیا۔ 43 یعنی 43 نبیوں کو صبح کے وقت میں قتل کر دیا، اور شام ہوتے ہوتے اس علاقے کے نیک علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان لوگوں کو عار دلائی، شرمندگی دلائی، اور کہا کہ تم نبیوں کو قتل کرتے ہو، اللہ کے عذاب سے تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو مغرب کا وقت آنے سے پہلے ان لوگوں نے 170 علماء کو قتل کر دیا۔ تو گویا کہ ایک ہی دن میں 43 نبی اور ایک ہی دن میں 170 علماء جو اصلاح کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو لوگوں میں سے اصلاح کی بات کرنے کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، عدل و انصاف کے قائم کرنے کا حکم دیتے اور اس کے لیے جو کھڑے ہوئے ان کو بھی قتل کر دیا۔ وہ کتنے تھے؟ 170، اور انبیاء 43۔ گویا کہ ایک ہی دن میں ان یہودیوں نے اتنے قتل کر دیے۔ قرآن مقدس میں بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہودی نبیوں کے قاتل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو اسرائیل ملک ہے ناجائز، اس کی تاریخ ہے، ان کے بڑوں کی تاریخ ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، تو معصوم فلسطینی انسان کی ان کی نظروں میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان کا انبیاء کا قتل اور انسانوں کو قتل کرنا، فلسطین کے مسلمانوں کو قتل کرنا، یہ ان کے نزدیک ان کے مذہب کی خدمت ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے ہندوتوا ذہن رکھنے والے چند ایسے لوگ ہیں جو ملک کے قانون کو بدل کر کے ایک دوسرا قانون ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد ہندوانہ عقائد پر ہے، منو سمرتی جس کا نام ہے۔ اس قانون کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی گائے کاٹتا ہے تو اس گائے کاٹنے والے کو مارنا ثواب کا کام ہے، اس لیے وہ لوگ مذہب کے نام پر قتل کرتے ہیں اور اس پر ان کو ثواب ملنے کا ان کے ذہنوں میں ایک غلط عقیدہ بٹھایا گیا، جس کی بنا پر یہ سارے حملے وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، دو چیزیں آ گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کے کام کرنے والوں اور نیکی کا حکم کرنے والوں کو قتل کیا۔ تو مولانا ادریس صاحب کا اندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں جو دوسرا حصہ ہے یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، یہ اس سے مراد علماء لیا، کہا کہ جو کسی عالم کو قتل کر دے گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کو قتل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی اپنی کتاب میں کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، مقام اور مرتبے میں نہیں، ذمہ داریوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک ہی شہر میں 20 انبیاء اتارے جاتے تھے، ایک ہی گاؤں میں کئی نبی آتے تھے۔ تو ایسے ہی آج دنیا میں ایک ہی شہر ہوتا ہے اور کئی اہل علم ہوتے ہیں،
تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ میں نے ابھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح والی روایت آپ کو سنائی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور ان کو آخرت میں کوئی اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب اعمال ہیں کیا اور نیکیوں کا ضائع ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے جو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کا ثواب کسے کہتے ہیں اور عمل ضائع ہونا کسے کہتے ہیں۔ ہم نے بہت سی جگہ سنا کہ حسد سے انسان کی نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی آگ میں ڈالنے سے جل کر ختم ہو جاتی ہے، تو حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ تو نیکیوں کا ضائع ہونا کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ اس کو صاف کر دیا سورہ کہف میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، کہا کہ وہ لوگ، اے نبی آپ پوچھیے کیا ہم تمہیں نہ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی دنیا اور آخرت کی ساری محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، اعمال جن کے خراب ہو رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال بالکل ضائع ہو رہے ہیں۔ اب عمل ضائع کیسے ہوتا ہے؟ اس کو نبی علیہ السلام نے اور قرآن پاک میں الگ الگ انداز میں بیان ہوا۔ دیکھیے نیکی جو ہوتی ہے ثواب، یہ یوں سمجھیے کہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہونے کے بعد، اس جہان سے اس جہان میں جانے کے بعد ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے نیکی۔ ایمان کا مرتبہ، ایمان تو یوں سمجھیے جیسے کہ اس جہان میں داخلے کے لیے اور اس جہان میں داخل ہونے کے لیے ایک ٹکٹ ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو جو ضروری چیزیں مطلوب ہیں ملک میں داخلے کے لیے، وہ ساری چیزیں ایمان و عقیدے سے متعلق ہیں، یعنی اس کو ویزا بھی ضروری ہے، ٹکٹ بھی ضروری ہے، اور وہاں رہ کر اچھی چیزوں کا، وہاں کی چیزوں سے لطف اندوز ہونا ہو تو پھر اسے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اسے ضرورت پڑتی ہے اس ملک کی کرنسی کی۔ اس ملک کی کرنسی جب تک اس کے پاس نہیں ہوگی وہ وہاں کی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نیکیوں کا تصور بھی ایسے ہی ہے، نیکیاں آخرت کے لیے کرنسی ہیں، لیکن اس کو جمع اسی ملک میں کرنا ہے، اسی جہان میں کرنا ہے۔ وہاں جا کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بغیر کسی محنت کے تو دیں گے نہیں، اور وہاں محنت کا کوئی اجازت نامہ ہمارے پاس ہوگا نہیں۔ آخرت محنت کی جگہ نہیں ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے۔ تو دنیا سے آخرت میں منتقل ہونے کے بعد جو کرنسی ہمارے کام آئے گی ان کرنسی کو نیکی کہتے ہیں۔ اب جس انسان کے پاس جتنی نیکیاں، وہ آخرت کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس کی نعمتیں بھی کم ہوں گی، تو اس لیے انسان زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف فکر مند ہو۔ ساتھ ہی ساتھ نیکیوں کے کمانے کے ساتھ اس کو ایک مزید ذمہ داری ہے کہ اس نیکیوں کو بچا لیا جائے۔ نیکیوں کا بچنا یہ اصل چیز ہے، اس لیے کہ اگر نیکی ختم ہو گئی تو دنیا کی محنت بھی گئی، نیکی کمانے میں جو مشقت آدمی نے برداشت کی وہ بھی لگ گئی، اور نیکی کمانے کے بعد جس ثواب کی امید تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو دونوں طرح کا نقصان ہوگا۔ ایک بندہ ہے بے روزگار ہے، کچھ نہیں کماتا، اس کا بھی نقصان ہے، لیکن ایک بندہ ہے کماتا ہے صبح سے شام تک، لیکن گھر آنے سے پہلے ہی اپنے پیسے ضائع کر دیتا ہے، تو دن بھر محنت کرنے کا بھی نقصان اور حاصل کچھ نہ ہونے کا نقصان۔ اس لیے آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں۔ اب یہ کیسے بچیں گی؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیکی باقی رہے گی ایمان کے ساتھ۔ جب تک آدمی ایمان میں ہے تب تک نیکی باقی ہے، جیسے ہی ایمان سے نکلا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ نبی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا
کہ اے نبی بالفرض اگر کوئی نبی شرک کر دے تو اس کی بھی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. یعنی یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ اگر وقت کا نبی بھی خدا نہ خواستہ اس معاملے میں ملوث ہو جائے اس کی بھی نیکیاں ضائع. لئن اشرکوا ایمان والے اگر ایمان میں آنے کے بعد پھر شرک کریں، لئن اشرکوا ایمان والے اگر شرک کریں تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. ایک تو یہ فرمایا قرآن میں. ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسی آیت میں ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ. قرآن مقدس کی کسی ایک بھی آیت کا انکار کر دے، ٹھیک ہے اللہ نے کہا مگر حکم ہے اللہ کا، بھائی کیا کریں گے، مگر میں نہیں چل سکتا اس حکم پر. نیکیاں ختم ہو گئی ایک لمحے کے اندر. یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کے کمپیوٹر میں کوئی ایسا وائرس گھس گیا کہ اس نے آپ کے سارے پروگرام کو ختم کر دیا. اب سب پٹکنے کے علاوہ حاصل کچھ ہوگا نہیں، پھر دوبارہ سے اس کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. تو ایک مرتبہ اگر کسی کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر توبہ کرنے کے بعد وہ نیکیاں واپس نہیں آنے والی. آدمی کا نیا اکاؤنٹ شروع ہوگا، نئی زندگی، نئی نیکیاں. اس لیے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ احبط اعمال، اس سے بہت ڈرنا چاہیے آدمی کو. اس کی ایک فہرست ہے تقریباً 15. میں نے اس کو ایک جگہ جمع کیا، میں اس کو مختصر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں رہ جائے. نیکیوں کے ضائع ہونے میں سب سے پہلی چیز جو کام آتی ہے وہ ہے اللہ کی آیات کا انکار، جیسے یہاں اس آیت میں آیا ہے. دوسرے نمبر پر ہے مرتد ہو جانا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایمان میں آنے کے بعد اگر آدمی ایمان سے نکل جائے، مرتد ہو جائے تو پچھلی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. نمبر 3 پر آتا ہے شرک کرنا. آدمی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ جیسی طاقت والا مان لے. نمبر 4 اللہ کی ذات و صفات کی بے حرمتی کرنا. نمبر 5 قرآن مجید کے کسی حکم کو پسند نہ کرنا. قرآن میں سورہ محمد میں آیا ہے ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ، ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ. یہ سزائیں ان کو اس لیے دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کو ناپسند سمجھا. اس میں بہت سے مسلمان ملوث ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب دین کا کوئی حکم، قرآن کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو اس کو دل سے پسند کرنا بھی ضروری ہے. پھر عمل میں لانا نہ لانا یہ آگے کا مرحلہ ہے. حکم کا سننا اور پھر اس کو سچا ماننا اور اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہے. اگر یہاں آدمی کمزور پڑتا ہے کہ ارے بھائی بڑا سخت حکم ہے، بلا وجہ کا یہ حکم ہے، قرآن میں کہاں ہو سکتا ہے ہم سے، ناپسندیدگی کا اظہار آدمی کی زندگی بھر کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے پڑنا. ما اسخط اللہ، یعنی وہ باتیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں ان کو بار بار انجام دینا. گناہ کے کام ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. سود کا معاملہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. ظلم ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. مسلمانوں کو ستانا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی کا حق دبا لینا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ان تمام ناراضگیوں والے اعمال کو انجام دینا اور اللہ کی ناراضگی سے نہ ڈرنا. ارے دیکھا جائے گا، جو ہوگا معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تم کو میری ناراضگی کی فکر نہیں اور پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہ سارے نیکیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد اعتقادی طور پر نفاق کا شکار ہو جانا. اعتقادی نفاق کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل ایمان سے دل سے محبت کرو اور کسی کافر کے بارے میں یہ تصور نہ کرو کہ یہ کافر مسلمانوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، برتر ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، ایک فیشن والا جملہ ہمارا بڑا مشہور ہے کہ مسلمانوں سے غیر مسلم اچھے ہیں، کہ ان سے تو وہ اچھے ہیں. تو یہ ہے نفاق والے جملے. اس لیے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کی عظمت کا لحاظ کرو، چاہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.
یہی الفاظ اللہ نے ذکر کیے جو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کافر اچھے، مسلمانوں سے غیر اچھے، یہ ایک جملہ ہمارا بڑا مشہور ہے، پسندیدہ، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اگرچہ تم کو غیر مسلم کتنے ہی اچھے لگیں، تمہارے لیے بہتری مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، مردوں کے بارے میں بھی، عورتوں کے بارے میں بھی۔ تو اعتقادی نفاق سے آدمی کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو قرآن کی مشہور آیت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں مخالفت کرنا، اس سے بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں بھائی سنت ہے، مگر کون عمل کریں گا اس پہ، بس گئی نیکیاں پوری۔ ہاں سنت تو ہے، مگر کون پورے دین پہ عمل کرنے والا ہے، لہذا ہم بھی نہیں کرتے۔ کسی کو حکم دیا جائے کہ بھائی یہ سنت ہے، اس کو اختیار کرو، ہاں سب معلوم، تو یہ ہو رہی مخالفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، حضور کی آواز سے آواز کو بلند کرنا، بے ادبی کے ساتھ حضور کا نام لینا، حضور کی شان میں گستاخی والے جملے کہنا، اس سے بھی آدمی کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ریاکاری، دکھاوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میری امت پر جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ شرک خفی میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا شرک خفی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شرک اصغر۔ فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ آدمی نیکی کرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اگر اللہ کے راستے میں جہاد کروں، میدان جنگ میں جاؤں اور لڑوں، اور میری دو نیتیں ہوں، ایک نیت تو یہ ہو کہ اللہ بھی خوش ہو، دوسری نیت یہ ہو کہ لوگ میری ہمت کی تعریف کریں، تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، لا شیء، کچھ نہیں ملے گا۔ 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، تو تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اور فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کو اپنے لیے خالص کرنے کا حکم دیتا ہے، مخلصین لہ الدین، عمل خالص ہوگا اللہ کے لیے تو اس کا اجر ملے گا، ورنہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ نمبر 11، خلوت میں محرمات کا ارتکاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ایسے زمانے کو پاؤ گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، تمہارے ساتھ عبادتوں میں رہیں گے، قیام اللیل تمہاری طرح کریں گے، مگر اکیلے میں جب ہوں گے، تنہائی میں جب ہوں گے تو گناہ کبیرہ کا موقع ملتے ہی گناہ کر بیٹھیں گے۔ اکیلے میں ہوں گے تو گناہ کریں گے، لوگوں میں ہوں گے تو تمہاری طرح نیک لگیں گے۔ تو تنہائی میں گناہ کرنے کی سزا زندگی بھر کی نیکیوں کا ختم ہو جانا ہے۔ آگے فرمایا کہ کسی نماز کو اس لیے چھوڑ دینا کہ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سستی میں چھوڑ دے، ایک یہ ہے کہ آدمی لاپرواہی میں چھوڑ دے، ایک ہے آدمی عمدن چھوڑ دے۔ عمدن چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو بعد میں پڑھیں گے، تو بعد میں پڑھیں گے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے نیکیاں نہیں ختم ہوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی چلو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس سے پوری زندگی کی نیکیاں چلی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کاہنوں نجومیوں کے پاس جانا، جا کر کے ہاتھ دکھانا، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے مستقبل کے بارے میں کیا ہوگا، ذرا ہاتھ دیکھ کر بتا دینا کہ میرا کل کیسے گزرے گا۔ اور باباؤں کے پاس جا کر کے پوچھنا کہ بتاؤ ہم پر کس نے جادو کیا، بابا کو کیا خاک پتہ چلے گا؟ بھئی غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی بابے شابے کے ہاں تو ہے نہیں۔ کوئی جھوٹ بول دے تو الگ بات ہے، لڑائی لگا دے خاندان میں کہ تمہارے ساتھ اس نے یہ کیا، جھوٹ ہوگا، سچائی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جو چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اب انسان ہے، بابے کیا کرتے ہیں؟ انسان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ آگے والے کی نفسیات سے کھیلنا ہی سب سے آسان چیز ہوتی ہے، دکان چمک جاتی ہے۔
ایک آدمی پریشانی کے عالم میں کسی عامل کے پاس آئے، بابے کے پاس آئے، تو کیا پوچھتا ہے سب سے پہلے؟ اس 3-4 دن سے تمہاری نیند صحیح نہیں ہو رہی؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اس کے بعد کہے گا کہ تمہارے مالی حالات بھی بڑے خراب چل رہے ہیں؟ کہے گا ہاں۔ اب یقین ہو بابا کو تو سب معلوم ہے بھائی، ارے وہ باتیں تو کامن کوسچنس ہیں، سب پوچھیں گے بھائی آئے اس لیے ہو کہ تم پریشان ہو، تم جو پریشانی لے کر کے آئے ہو اسی کو تو بیان کر رہا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں، ہاں کچھ غیر مسلم ہیں، کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس چونکہ شیاطین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دے رکھا ہے کہ وہ ہماری باتیں سن سکے، دیکھ سکے اور جا کر کسی کو بتا سکے۔ تو جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، شیاطین سے مدد لے کر کے شیاطین کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے کافر اور ایسے مشرکین برابر بتا دیتے ہیں، ورنہ کوئی مومن کبھی نہیں بتاتا کہ آپ کے ساتھ یہ اس وقت یہ ہوا تھا، آپ یہاں گئے تھے تو اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، کوئی بھی مومن نہیں بتا پاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا موقع نہیں دیا۔ ہاں البتہ جو کافر جادوگر ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے، سفلی علم رکھنے والے، یہ ساری حرکتیں ان کی ہیں۔ تو ان کے پاس اگر کوئی جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرے گا تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ بیماری کا علاج کرانا الگ ہے کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے بے چینی رہتی ہے، مجھے شاید کوئی جن کا اثر ہو گیا ہو، سایہ لگ گیا ہو، آپ میرے لیے دعا کر دیں، دم کر دیں، تعویذ دے دیں، جھاڑ دیں، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن یہ کہہ دیں کہ مجھے بتائیں کہ مستقبل میں میرا کیا ہوگا، فیوچر میرا کیسے ہوگا، تو وہ بابا یہ کہہ دے کہ تمہارا اتنے بج کر اتنے منٹ پر تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ کفر ہے۔ من اتا کاہنن، جو آدمی کسی کاہن کے پاس آ کر ہاتھ دکھا دے اور اس کی باتوں کو یقین کر لے تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو کسی دوسرے بندے کے بارے میں یوں کہہ دے، میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا۔ لڑائی جھگڑے میں آخری میں کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی تھک جاتا ہے، لڑائی جھگڑے میں جب آدمی تھک جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قیامت میں دیکھ لیتا ہوں تمہارے کو۔ ٹھیک ہے، قیامت میں دیکھنے کی دھمکی دے دینا، تو تم نہ بھی دیکھو تو اللہ دیکھے گا۔ ہم اگر اللہ سے مقدمہ نہ بھی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ تو مقدمہ خود ہی چلائیں گے عدالت میں۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ بس یہ ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی تو بس اس کی ساری زندگی، تو بولنے والا اپنی نیکیاں خراب کر رہا ہے۔ تو 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی حق تلفی کرنا۔ یہ تو بہت مشہور ہے کہ کسی کی غیبت کر دی، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے دروازے پر قبضہ کر لیا، کسی کا ناحق کسی کی چیز کو چھین لیا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ ساری نیکیاں کر رہا ہوں تو آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مفلس تو دنیا کا ہے، حقیقی مفلس کون ہے؟ جو آخرت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے گناہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہوں گے جو لوگوں سے متعلق ہوں گے، حقوق العباد سے متعلق ہوں گے۔ اب ہر حق والا آتا جائے گا اور اپنا حق پیش کرے گا، لوٹانے کے لیے اس کے پاس نہ گھر ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، نہ بہنوں کا حصہ جو دبا لیا وہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ناجائز زمین جو قبضہ کر لی ہوگی، چاہے گورنمنٹ کی ہو چاہے وقف بورڈ کی ہو، یہ ساری چیزیں تو لوٹا نہیں پائے گا۔ تو کیا لوٹائے گا؟ نیکیاں لوٹائے گا۔ کمایا اس نے تھا، آخرت میں ملیں گی کسی اور کو، تو اس کو بھی کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو روایات اور قرآنی آیات میں بیان کی گئیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب فرمایا کہ یہودیوں کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے، یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سن 7 ہجری تک، خیبر جب تک فتح نہیں ہوا تب تک مدینے میں یہودی موجود تھے۔ بعد میں اللہ کے رسول نے ان کو وہاں سے باہر بھگا دیا۔ تو اس زمانے میں یہودی اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ بھی قائم کیے ہوئے تھے، تعلیم گاہ تھی مدینے میں ان کی۔ تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے ان سے کہا کہ میری دعوت کو قبول کر لو، مجھے آخری رسول مان لو۔
تو وہاں دو عالم تھے یہودیوں کے بڑے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ سچے نبی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں سچا نبی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا کہ ثبوت؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری تورات لے آؤ، تمہاری تورات سے دکھا دیتا ہوں ثبوت۔ تو ان لوگوں نے تورات لانے سے انکار کر دیا۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا، یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ بس ایمان قبول کیا اور حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اب مدینے کی جو سرکاری پوزیشن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گویا کے حاکم تھے، تو وہاں کے اہم ترین معاملات حضور کی خدمت میں پیش ہوتے تھے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں، چاہے وہ یہودی اور عیسائیوں کے ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک مقدمہ لایا گیا، مقدمہ تھا زنا کا۔ ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا تھا، یہودی تھے دونوں کے دونوں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں مقدمہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دونوں کو پتھر مار کر رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو یہودی علماء نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت مدینے میں جتنے یہودی علماء ہیں ان میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابن سوریہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کو بلوایا، کہا کہ اسے بلاؤ۔ وہ آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ جی آپ نے کیوں بلایا؟ تو حضور نے فرمایا تورات لے آؤ۔ تورات منگائی گئی، ابن سوریہ سے کہا کہ تورات کھولو، کھولے، پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنا شروع کیا۔ خاص طور سے وہ مقام پر پہنچا جہاں پر شادی شدہ مرد و عورت آپس میں اگر اس غلط کام کا شکار ہو جائیں تو ان کو پتھر مار کر قتل کیا جائے گا اسلامی حکومت میں۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ ان کا وہ عمل اور ان کا وہ گناہ گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ یہ بڑی نازک شرط ہے۔ الزام لگا دینے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ 4 گواہ نہ پیش کر دیے جائیں۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 3 گواہ ہیں، تب بھی پتھر مار کر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسلام میں جب بھی سزاؤں کا جو نظام ہے گواہوں کے ساتھ مشروط ہے، اور جتنی سزائیں اسلام میں ملی ہیں وہ اقرار پر ملی ہیں۔ لوگوں سے غلطی ہوتی تھی تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے حضور کی خدمت میں آ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، ہم کو پاک کر دیجیے، آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اقرار کی بنیاد پر سزائیں ملی ہیں، گواہی کی بنیاد پر ایک بھی سزا اسلام میں نہیں دی گئی زنا کی۔ تو یہودیوں کے پاس بھی یہی حکم تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ابن سوریہ سے کہا کہ پڑھو۔ جب وہ پڑھنا شروع کیا اس نے تو ساری چیزیں برابر پڑھی۔ اس آیت پر جب پہنچا تورات کی، جہاں زنا کرنے والے مرد و عورت شادی شدہ ہوں تو قتل کر دیا جائے گا پتھر مار کر، اس جگہ اس نے اپنی ہتھیلی رکھی اور اس کے نیچے والا حصہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ معجزہ تھا آپ کا، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آپ کو دھوکہ دینے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو پہلے ہی بھیج دیا تھا حضور کے پاس کہ یہ آئیں گے شیطان، تو اس طرح دیکھیے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کریں گے، آپ ہوشیار رہیے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو ایک کپڑے کے پردے کے پیچھے بٹھا دیا تھا کہ جب یہ پڑھیں گے، غلطی کریں گے تو میں آپ کو آواز دوں گا، آپ آ کر کے حقیقت بیان کر دینا۔ تو ابن سوریہ نے جب ہتھیلی رکھ کر کے نچلے والا حصہ پڑھنا شروع کیا، نچلا والا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ ہٹا کر پڑھو۔ تو کہا کہ نہیں، ساری چیزیں برابر آ گئیں، آپ کو کیسے پتا کہ ہم نے چھوڑ دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو آواز دی، اے ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام ابن سوریہ سے بھی بڑے عالم تھے۔ جیسے ہی ابن سوریہ نے عبداللہ ابن سلام کو دیکھا تو اب وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ عبداللہ ابن سلام نے آ کر کے انگلی رکھ کر بتایا کہ یہاں وہ آیت لکھی ہے جہاں یہ سزا موجود ہے۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن سلام کی گواہی سے ناراض ہو کر
ایک بڑی تعداد یہودیوں کی غصے سے چلی گئی، منہ پھیر کر چلی گئی، تورات کو وہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لے جا کر کے سزا دی جائے، ان کو سنسار کر دیا گیا۔ یہ دو واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تورات لانے کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں لاتے، ایک واقعہ زنا کا حکم تلاش کرنے کے بارے میں یہودیوں نے ہاتھ رکھ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اب یہ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی تورات، تو کتاب کا ایک حصہ دیا جانا، تورات کا علم دیا جانا۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ان کو بلایا جاتا تھا اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ اللہ کی کتاب ان کے اختلافی معاملے میں فیصلہ کر سکے۔ ان کا اختلافی معاملہ کیا تھا؟ یہی یہودی مرد و عورت کو سزا دینا۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر اس مجلس سے ایک گروہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، وہم معرضون، اور اعراض کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہی واقعہ بیان کیا گیا۔ ان کی جرت کہ وہ قرآن وہ تورات کی آیتوں کو بدل دیتے تھے۔ دیکھیے مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، قرآن کے ساتھ رسک نہیں لیتا۔ قرآن کریم کے معاملے میں وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی قرآن کی بات آ گئی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو۔ یہودیوں میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ اپنی کتاب کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، الفاظ کو بدل دیتے ہیں، معانی کو بدل دیتے ہیں، انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ آخر یہ کیا؟ اس کا ایک سبب یہاں بتایا جا رہا ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ ان یہودیوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی، کیا؟ یہودی اپنی قوم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم انبیاء کے خاندان سے ہو، لہٰذا تمہارے لیے آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم نبیوں کے خاندان سے ہو، تمہارے لیے آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلا مغالطہ، پہلا دھوکہ۔ دوسرا، اگر اللہ بالفرض تم کو سزا دے بھی دے تو صرف 40 دن تک تم کو سزا ملے گی، کیوں؟ اتنی دن ہی تمہارے آبا و اجداد نے گائے کی پوجا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لہذا تم کو 40 دن کی سزا ملے گی۔ تیسرا ایک ان کے ذہن میں مغالطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ یعقوب تمہاری نسل کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ ان کے اپنے خیالات بتا رہا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں بھی غلط ہیں۔ اب اسی کے ساتھ عیسائی کہاں پیچھے رہنے والے؟ عیسائیوں نے بھی ایک عقیدہ اپنے سے تیار کر لیا کفارے والا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر پوری عیسائی قوم کے گناہوں کو بخشوا لیا ہے۔ اب اگر کوئی گناہ کر بھی دیتا ہے تو کنفیشن باکس میں جا کر کے وہ بول لے اپنی برائی کو تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، تو کفارہ ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس یہ الٹے سیدھے خیالات۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کا معاملہ بڑا صاف ہے، انساب، نسب، حسب، خاندان، یہ چیزیں آخرت میں بچانے والی نہیں ہیں۔ کوئی نبی کا بیٹا ہو اگر گناہ گار ہو تو سزا ملے گی، کوئی ولی کا بیٹا ہو گناہ گار ہو تو سزا ملے گی، کوئی پیران پیر کا مرید ہو گناہ گار ہوگا تو پٹائی ہوگی۔ اب یہ جو بنڈل چیزیں واٹس ایپ پر چلتی ہیں کہ پیران پیر کے مرید کی قبر میں کوئی گھس گیا یا پیران پیر کی قبر میں کوئی آیا تو پیران پیر نے اس کو الٹے سیدھے سوالات کر کے بھگا دیا، روح ہے اسلام کے خلاف نظریات۔ لوگوں کو حقیقی اور عملی دین سے نکال کر ایک تصوراتی دنیا میں ڈال دینا چاہتے ہیں لوگ کہ کچھ مت کرو، بس بیعت کر لو کافی ہے، باقی ساری زندگی تمہاری۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہوا سیدھا سیدھا، کچھ نہ کرو۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہوا کچھ نہ کرو، سمندر پانی میں ڈبکی لگا لو، سارے گناہ پاک۔ ہمارے پاس تو معاملہ صاف، تمہارا معاملہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تم کو جواب دینا ہوگا۔ فرادا، قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن تم اکیلے آؤ گے اللہ کے سامنے، نہ تمہارے پیر، نہ تمہارے شیخ، نہ تمہارے استاد، نہ تمہارے باپ، نہ تمہاری بہن۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں تو بھائی سے بھائی بھاگے گا، وامہ وابی، ماں سے بچہ بھاگے گا، باپ سے بیٹا بھاگے گا،
وصاحبته وبنی، بیوی سے دور بھاگے گا، اولاد کو دیکھ کر باپ بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ تو یہ تو قرآن کا تصور ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا۔ ہاں کچھ خاص مواقع ایسے ہیں کہ اللہ حکم دے گا بعض لوگوں کو، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن، اس کے حکم، اس کی مرضی سے کچھ لوگوں کو اللہ یہ اختیار دے گا کہ اچھا ایک کام کرو، تم اپنے کتنے لوگوں کی سفارش کرنا چاہتے ہو کر لو۔ لیکن عام ضابطہ یہ نہیں ہے، عام ضابطہ تو وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اگر گناہ کر کے آؤ گے تو دیکھو گے، اور ہم لوگوں کو یہ تصور دیں کہ پریشانی کے آدمی بس شیخ کا دامن پکڑیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں دکھاؤں گا تو یہ کیا ہوگا، یہ آیت غلط ہو جائے گی۔ بات صاف ہے، اور اولیاء اور اولیاء اکرام کی محبت عظمت اپنی جگہ، لیکن ان کے نام پر گناہوں کا بازار نہیں گرم کیا جا سکتا۔ ان کا نام لے کر ان کی نسبت بیان کر کے آدمی اگر زندگی بھر نماز نہ پڑھے، بس ایک بزرگ کا نام جھپتا رہے تو بچے گا آخرت میں؟ نہ ہی وہ بزرگ کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو صاف کہہ دیا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے تو ان کو اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو وہ خدائی کا شریک بنا لے۔ یہ اولیاء اکرام بھی قیامت کے دن یہی کہیں گے، مولا میری قبر پر بیٹھتا تو تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کبھی اس کو خواب میں بھی آ کر نہیں بتایا کہ بیٹے تیرے لیے نمازیں معاف ہیں، نہیں، بیٹھو لیکن عبادات کی حفاظت کے ساتھ، دین پر عمل کے ساتھ کسی ولی کی محبت دل میں ہو تو پھر آدمی چمکتا ہے، پھر اس کی نگاہوں سے نور چمکتا ہے، پھر وہ کسی کو دیکھے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نمازوں کا جنازہ نکال کر، حلال و حرام کی پرواہ چھوڑ کر، نگاہوں سے بے پردگی آنے والی عورتوں کو دیکھ کر، پھر بزرگ کی قبر پر بیٹھ کر، یہ سارے ڈرامے چلنے والے نہیں ہیں آخرت میں۔ ہمارا عقیدہ یہی اسلام کا، غیر یہودیوں کا عقیدہ سامنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ ان لوگوں نے اس لیے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے آگ نہیں ہے، ہاں کچھ دنوں تک، کچھ مدت تک۔ وہ مدت کتنی؟ 40 دن، جتنی مدت تک یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنی مدت۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، سبحان اللہ، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ غرہ کہتے ہیں دھوکے کو، غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مغرور سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خود کے بارے میں دھوکے میں ہے، خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے، مرے گا تو ختم معاملہ۔ تو غرور اسی لیے دھوکے کو کہا جاتا ہے، غر کہتے ہیں دھوکہ۔ وغرہم فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، انہوں نے اپنے خیال سے کچھ چیزیں جو پیدا کر لی ہیں، وہ چیزیں ان کو دین سے دھوکے میں رکھ رہی ہیں۔ کیا ہوگا قیامت کے دن جب ہم ان کو جمع کریں گے؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جان کو، نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، چاہے نیکی والا عمل ہو چاہے برائی والا عمل ہو۔ بات صاف ہو گئی۔ یہودی اگر اکیلا گیا آخرت میں مر کر گیا تو قرآن تو صاف کہتا ہے کہ اس سے عمل کا حساب لیا جائے گا، نبیوں کے قتل کا حساب لیا جائے گا، آیتوں کے انکار کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور جتنا اس نے عمل کیا، جتنا اس نے گناہ کیا، سزا بھی اس کو اتنی ہی ملے گی۔ اسی لیے آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیتیں یہودیوں سے متعلق ہیں، آگے والی آیتیں مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ جیسے آپ نے مکہ فتح کر دیا ایسے ہی ملک شام اور فارس بھی ہمارے حوالے کر دے۔ روم و فارس کی فتح کی دعا مانگی تو لوگوں نے کہا ان کو مکہ مدینہ بس نہیں ہوا،
کہاں مکے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں روم و فارس؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اور قرآن کی مشہور ترین آیتیں ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو